تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت حکومت پاکستان. زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنتے ہوئے کانوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، بابا بھٹ سے لے کے جنا پوسٹ K2 کے پہاڑی میں پیپلز پارٹی کے جیالو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹو جیو بھٹو. دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے جیالو، آج میں تمہارے ساتھ دوبارہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دھرتی گڑھی خدا بخش سے مخاطب ہوں اور تمہیں شہیدوں کا سلام پہنچے. یہ دھرتی جس نے ہمارا سیاسی کلندر پیدا کیا، یہ دھرتی جس نے بھٹو کی زینب پیدا کی، اس دھرتی پہ آج میں اپنی امانت آپ کے سامنے اپنا حساب دینے آیا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ جب پہلی دفعہ میں نے آپ سے خطاب کیا تھا گڑھی خدا بخش میں کھڑے ہو کے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بھٹو صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی میرے پاس امانت ہے اور میں امین ہوں. اس دن شاید دوستوں کو، قوم کے بھائیوں کو، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں. جب میں نے ٹھٹے میں کہا تھا کہ ہم نظام بدلنے نکلے ہیں، تب بھی دوستوں نے نہیں سمجھا کہ میں کون سے نظام کی بات کر رہا تھا. میں اس نظام کی بات کر رہا تھا جو میرے سیاسی کلندر اور ہم سب کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا اس دھرتی کے. اور آج میں آپ کے سامنے کچھ سرخرو ہوں، کچھ آپ کے سامنے میں نے اور عہد کرنے ہیں. ایک تو ہم نے جو پچھلے سال میں نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بحال کر دینا ہے اور دشمنوں کو اور دوستوں کو اور مخالفوں کو اور خاص کر کے سیاسی اداکاروں کو اس بات کا یقین نہیں تھا. آج بابا ہماری باتیں سن رہا ہے اور آج میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اس کی عدالت میں، اور مجھے الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شہید کے ساتھ اور جو شہید نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دکھایا. اس کی مبارک میں آپ کو اور گڑھی خدا بخش کے شہیدوں کو اور سنتے ہوئے کانوں کو اور دیکھتی ہوئی آنکھوں کو اور آج کل کے کچھ کم عقل سیاستدانوں کو دینا چاہتا ہوں. کچھ سوچتے تھے کہ آج تک کسی نے اپنے پاور نہیں دیے، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ میں تاریخ کے سامنے کھڑا ہوں.
میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اس کو جواب دینا ہے. میں نے بی بی کو جواب دینا ہے روز قیامت، اور میں نے اس کا ہر وعدہ پورا کرنا ہے. اسی قدم پہ چلتے ہوئے شہید بھٹو کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی روح کو محسوس کرتے ہوئے اب ایک میں نیا کام کر آیا ہوں جو میں آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بڑی ہماری خواہش تھی کہ تاریخ میں یہ جو ہمارے پر کلک لگائی گئی ہے، ایک سیاسی ہمارا قتل ہوا ہے، جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، وہ تاریخ کے حرفوں میں مٹایا جائے. آج میں آپ کے سامنے اس بات پہ بھی سرخرو ہوں کہ میں نے یہ ریفرنس بھیج دیا ہے. آج کی عدلیہ وہ عدلیہ ہے زندہ ہے. آج وہ عدلیہ ہے جو آپ نے جس کے لیے گولیاں کھائی ہیں، جس کو ہم نے جیلوں سے نکالا ہے، ہم نے ان کو واپس بحال کیا ہے، اور عوام کو ان نے وعدہ کیا ہے. ان نے بھی جلسے کیے ہیں شہیدوں کی طرح، ان نے بھی آپ کی طرح نکل کے لانگ مارچ کی ہے، اور الحمدللہ یہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو سکھایا ہے. تو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس ادا پہ انہیں ہم نے بحال کیا تھا. آج پورا پاکستان اور پورے دنیا کے انٹلیکٹس ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم میں یہ اخلاقی جرات ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس کے لیے پوری دنیا نے، بڑے سیاسی اداکار سوال کر رہے ہیں کہ کیوں پیپلز پارٹی نے اپنی پہلے دور حکومت میں یہ کام نہیں کیا، کیوں پیپلز پارٹی نے اپنی دوسری حکومت میں یہ کام نہیں کیا. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ ہر راز میرے سینے میں ہے. پہلی دفعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس نے اپنے والد کا بدلہ لے لیا، اس اوانوں میں جا کر اور غریبوں کی وہاں پہنچا کر جیے بھٹو کی پکار، اپنے والد کا بدلہ جس طرح وہ سمجھتی تھی کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، وہ لیا. دوسری دفعہ ہم نے اپنا پریزیڈنٹ تو بنایا، مگر وہ پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے کہا کہ اب میں پریزیڈنٹ ہوں. وہ بھول گیا کہ اس کو کس نے بنایا. آج اگر کوئی کہے یا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہاں، میں جیالوں کے خون سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوں جہاں سے ہمیشہ ہمارے خلاف آواز نکلی ہے، جہاں ہمیشہ عوام، جس جگہ سے ہمیشہ عوام کے خلاف فیصلے، وہاں بھٹو کے نعرے لگتے ہیں اور پیٹو سارے نچتے ہیں. الحمدللہ. اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا ہوں، اور میں نے ایک ریفرنس داخل کیا ہے. اس پہ بی بی نے انٹرنیشنل جورسٹ کانفرنس بلائی. پوری دنیا کے جورسٹ یہاں پیدا ہوئے، آئے، ان نے سیمینارز کیے، اور وہ تاریخ لکھی گئی کہ ان سب نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. حد تو یہ ہے کہ آج تک
اس فیصلے کو کسی سول کوڈ کے چھوٹے سے چھوٹے جج نے نہیں مانا. جب بھی کسی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو کہیں بھی ریفر کیا، ہر جج نے منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ پولیٹیکل ججمنٹ ہے. تو آج وہ دن آیا ہے، الحمدللہ آپ کی زور سے، عوام کی طاقت سے. وہاں بیٹھا ہوا ایک ادنا پیپلز پارٹی کا ورکر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا غلام، وہ یہ نہیں کرتا تو اور کیا کرتا؟ مجھے صاحب بتاؤ. اگر میں نے پہلے ہی قسم کھا اٹھی لی ہے کہ میں امین ہوں تو کیا یہ میری امانت میں خیانت نہ ہوتی اگر میں یہ ریفرنس نہ بھیجتا؟ اور اس میں ہم نے کوئی بدلے کی بات نہیں کی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کرومویل کی طرح جو برٹش ڈیموکریسی نے کیا تھا کہ اس کی لاش کو باہر نکال کے اور ٹانگا تھا. ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ عدلیہ جو اب آپ کے فیصلے کے تحت جس میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ڈوگر جو تھا وہ سپریم کورٹ کا جج نہیں تھا، تو اگر ڈوگر جج نہیں تھا تو وہ جج کیسے تھے جنہوں نے ضیاء الحق کے کانسٹیٹیوشن اور پی سی او کو مانا تھا؟ تو یہ آپ کی خود کی ججمنٹس ہیں، یہ اس عدلیہ کی ججمنٹس ہیں جس کے خاطر اور جس کے اوپر ہم گئے ہیں. ہم نے قانون کی بات کی ہے، ہم نے تاریخ میں سے ایک حرف مٹانے کی بات کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ یہ لکھے. یہ وعدہ ہم سے ہمارے بچھڑے ہوئے دوست نواز شریف نے بھی کیا تھا، پارلیمنٹ میں بھی کیا تھا. خیر وہ کر نہ سکا یا اسے کرنے نہیں مانگتے، مگر یہ ہمارا فرض تھا اور یہ ہم نے فرض پورا کیا ہے. انشاءاللہ جب آئندہ سال اسی نگری میں گڑھی خدا بخش میں ہم کھڑے ہوں گے تو یا تو ہم اس کٹہرے سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام مٹا چکے ہوں گے یا آپ سب کو اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے